خارش کی بیماری بڑھتی جا رہی ہے، دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ خارش ہوتی ہے، بندہ کسی محفل میں نہیں بیٹھ سکتا، بندوں میں نہیں بیٹھ سکتا، محفل میں نہیں بیٹھ سکتا، سفر نہیں کر سکتا۔ اور خارش کی بے شمار اقسام ہیں۔ خشک خارش ہوتی ہے، تر خارش ہوتی ہے۔ بعض اوقات خارش کرتے ہوئے مزہ آتا ہے، سرور آتا ہے، سکون آتا ہے۔ بعض اوقات خارش کرتے ہوئے درد ہوتی ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی، دن کو چین نہیں آتا۔ اس کی بے شمار وجوہات ہیں، اور اس میں ایک مین وجہ یہ بھی ہے کہ آج ہمارے مزاج میں جو ہے نا وہ گرمی اور خشکی بہت زیادہ ہو گئی۔ خشکی کی وجہ سے بہت ہی زیادہ یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، گرمی اور خشکی کی وجہ سے۔ آج سے 50 سال 100 سال پہلے تری کی وجہ سے کہ وہ تر زیادہ ہم چیزیں استعمال کرتے تھے، سبزیاں زیادہ تھیں، پھل زیادہ تھے، دیسی غذائیں تھیں، گوشت نہیں تھے، چکن نہیں تھے، وہ تری کی وجہ سے بیماریاں ہوتی تھی۔ اب خشکی کی وجہ سے بیماریاں ہیں، گرمی کی وجہ سے ہیں۔ ہمارے اطباء کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو خارش ہے یہ جہنمیوں کا عذاب ہے، اللہ جہنمیوں کو عذاب دے گا۔ یہ آگ ہے، اور آگ کو بجھانے کے لیے پانی کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اور جیسے دوزخ کا ایک عذاب ہے خارش، تو جنت وہ کوئی ایسا اس کو ہم اس سے علاج کریں کہ جو چیز آگ کو بجھائے وہ پانی ہوتا ہے۔ پانی والی سبزیاں، پانی والے فروٹ، پانی والے سلاد زیادہ استعمال کریں، اور ہم فاسٹ فوڈ باربیکیو سے بچیں۔ دودھ کا استعمال کم سے کم کریں، دہی بے شک استعمال کر لیں، اس میں زیرہ ڈال کے۔ شہد کا استعمال لازمی کریں۔ میں آپ کو بڑا اچھا ایک آج نسخہ بتاؤں گا۔ دیکھیں، سرکہ انگور ہر جگہ سے مل جاتا ہے، اور ہر گھر میں ہونا بھی چاہیے۔ سرکہ انگور جو ہے، اس کو جب آپ 20 یا 30 ml ایک کپ پانی میں حل کر کے جب اس کو استعمال کریں گے صبح دوپہر شام، اس سے بھی آپ کی خشکی ختم ہوگی، گرمی ختم ہوگی، کیونکہ جو سرکہ ہوتا ہے، سرکہ انگور، یہ سرد اور تر ہے۔ اس سے آپ کو خارش میں کافی فائدہ ہوگا۔ اب پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، اور یورین کو سٹاپ نہ کریں، پیشاب کو نہ روکیں۔ جیسے پیشاب آپ فوری واش روم میں استعمال کریں، اور برتنوں کو صاف رکھیں، صاف ستھرے۔ کھانا کھانے سے پہلے اور کھانا کھانے کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، اور کھانا کھانے کے بعد نماز کے وقت، وضو کے وقت مسواک وغیرہ کا استعمال کریں۔ اور اس کے علاوہ اس کا جو علاج ہے وہ آپ کھیرا، انگور، انار اور گنڈیری، آج اس موسم میں اگر ہم بات کرتے ہیں اکتوبر ہے یا نومبر ہے، دسمبر ہے، جنوری ہے، تو انہوں میں آپ کھیرے کا استعمال، کھیرا مل جاتا ہے بازار سے، اب پورا سال مل جاتا ہے۔ کھیرا، انار اور مالٹا، اور سبزیاں زیادہ استعمال کریں، کچی سبزیاں استعمال کریں، پتے والی سبزیاں کچی استعمال کریں۔ یہ وہ طریقہ ہے جس سے آپ اپنی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں، علاج بالغذا کے طور پہ۔ علاج بالغذا کے طور پہ آپ اپنی بیماری کو ختم کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمیں اس چیز کا اندازہ ہے کہ ہم جان بوجھ کے یہ فاسٹ فوڈ، باربیکیو، یہ تکہ گوچی، کباب شباب، یہ ہم بڑا لش پش کرتے ہیں، کھانا شوق سے کھاتے ہیں، جس سے ہمارا پورا نظام بگڑا پڑا ہے اندر کا۔ ایک تو آپ ہربل کی طرف آئیں، نیوٹریشن کی طرف آئیں، جڑی بوٹیوں سے اپنا علاج کروائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی شفا رکھی ہے، بڑی اس میں پاور ہے۔ تو ریتا کا استعمال جو ہے اس میں پودینہ اور دھنیا، اس کا استعمال کریں۔ یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ اپنی الرجی پہ، خارش پہ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر آپ میڈیسن جائیں گے تو میڈیسن تو پھر وہ تو بہت لمبی ایک رینج ہے، لمبا ایک ڈپارٹمنٹ ہے۔
لیکن میں کافی حد تک دیکھ رہا ہوں کوئی 10-15 دنوں سے بڑے بڑے لوگ ہیں بیچارے، انجیکشن لگوا کے تھک چکے ہیں، گولیاں کھا کے تھک چکے ہیں، علاج کروا کے تھک چکے ہیں، ان سے کوئی ان کو افاقہ نہیں ہو رہا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو شفا ملے تو یقیناً آپ کو اپنا لائف سٹائل چینج کرنا پڑے گا، اپنی کھانے پینے کا جو چیزیں چینج کرنی پڑیں گی، چکن، چاول، نان، پراٹھا، بوتل، سموسے، پکوڑے، فاسٹ فوڈ، باربیکیو، اس سے آپ پرہیز کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ شفا یاب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دوں گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو وقت پہ آپ کو مل سکے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔